الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ رعد شروع کرنی ہے، اور اس سورہ کا زمانہ جو ہے وہ بالکل مکی دور کا آخر ہے۔ آخر سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ غالباً جیسا مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 12 نبوی میں نازل ہوئی۔ نبوت کے 12 سال، جب آپ 13 سال کے بعد تو آپ نے ہجرت کی ہے، تو یہ آخری صورتوں میں سے ہے۔ یہ اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس وقت یہ نازل ہو رہی ہے، جس زمانے میں نازل ہو رہی ہے، اس وقت کی جو ضرورت تھی ہدایت پوائنٹ آف ویو سے، وہ اللہ تعالیٰ نے بدرجہ اتم پوری کی ہے۔ لہٰذا اب آپ دیکھیں گے، جب ہم یہ آیت سورت پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ دراصل اتمام حجت ہو رہا ہے مشرکین مکہ پر۔ کس حوالے سے، وہ بات آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھنی ہے۔ اب اگر ہم مرکزی مضمون پر غور کریں نا، مرکزی مضمون کیا ہوتا ہے؟ جو مجموعی طور پر صورت میں جس چیز کو بالکل ابھار سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ تو آپ نے یہ اکثر پڑھی ہوگی، آپ مجھے بتائیں گے کہ اس میں اس کا مرکزی مضمون کن چیزوں کے بارے میں ہے؟ یعنی مرکز جی سر اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کے بارے میں، توحید کے بارے میں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اور رحمتیں کیوں بیان کی ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے۔ پہلے اس وقت کی بات بتائیں نا۔ دیکھیں، یہ اب باتیں جب آپ کرتے ہیں نا، میں آج آپ کو اس کا صحیح مفہوم بتاؤں گا کہ یہ مقصد کیا ہے۔ اس کو ذرا سمجھیے اور اپنے اس رویے کو موڈیفائی کیجئے کہ ہم بات قرآن کی اس آیت سے اس مقصد کے لیے اخذ نہیں کرتے جس کے لیے بیان ہوئی ہے۔ فہم قرآن یہ ہے کہ ہم بالکل قرآن کے نقطہ نظر کو سمجھیں۔ وہ جب تک آپ غور و فکر نہیں کریں گے، اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، وہ قرآن جیسی نعمت پر تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے۔ ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ دل جو اللہ تعالیٰ نے سمجھ مجبوج کے لیے دیا ہے، وہ جو فہم و ادراک کے لیے دیا، اس کو استعمال کریں۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ آپ ذرا لکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار کیسے ہو رہا ہے بھلا عام آدمی کے لیے بھی، کہ وہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ کی صفتیں بالکل ظاہر اور باہر، وہ ہے آیات کائنات اور آیات انفس۔ لکھیں، آیات کائنات اور آیات انفس۔ اچھا، ہمارے اندر کائنات میں تو سورج، چاند، ستارے، سیارے، سمندر، زمین، ہر چیز، دن رات، یہ ساری نشانیاں ہیں کائنات کی۔ انہی کو آیات کائنات کہتے ہیں۔ آیت کا معنی نشانی یہاں ہے، اور یہ ساری نشانیاں ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں۔ آیات انفس بتائیں، ہمارے اندر سے کون سی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ہمارے اندر؟ جلدی بتائیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ اچھا، یہ تو بالکل آپ نے ٹھیک آیت پڑھی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو سب سے میرے اور آپ ہر ایک انسان، وہ ذرا اپنی پیدائش پہ غور کرے تو بالکل اس کو اپنے اندر سے یہ گواہی ملے گی کہ بھائی میرا وجود ہی نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے کس طرح ماں کے پیٹ میں پہلے پیدا فرماتے ہیں، پھر میری کس طرح وہاں اس
اندھیروں اور پردوں میں میری پرورش کا بندوبست کرتے ہیں. ہر آدمی اس کو سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیں، سورہ حج اور سورہ مومنون میں اللہ نے وہ مدارج بتائے ہیں، وہ مراحل بتائے ہیں جہاں وہ پرورش، بچہ پیدا ہوتا ہے، کیسے وہ بڑھتا، مضغہ، وہ وغیرہ وغیرہ. ڈاکٹر آج بھی حیران ہے، بالکل بڑے بڑے دنیا کے جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں جب کہتے ہیں کہ ہم جس ریسرچ پہ آج پہنچے ہیں کہ پہلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے، دوسرے میں کیا ہوتا ہے، وہ سب قرآن کی اس سورہ حج کی ان آیات میں بیان کر دیا گیا ہے. میں لیبیا میں تھا تو ایک جرمن ڈاکٹر مسلمان ہو گیا اس کو پڑھ کے. اس نے کہا یہ قرآن برحق ہے. دنیا ریسرچ کرتی کرتی یہاں پہنچی ہے، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمبریولوجی کہیں دور دور نہیں تھی، کتنی بڑی حقیقت بیان کر دی ہے. یہ ہیں آیات انفس، اور دوسری ساری ارد گرد میں پھیلی ہوئی آیات کائنات ہیں. سر جی یہ پڑھ دوں آیات سورہ مومنون کی؟ آپ ضرور پڑھ دیں، جزاک اللہ، ضرور جی. پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ اللہ، جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آپ نے سنی ہے یہ آیت؟ آپ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. قرآن نے اس طرح یہ آج دنیا حیران ہے، خاص کر جو ڈاکٹر ہیں جو اس سے متعلق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہترین ڈسکرپشن کوئی نہیں کر سکتا. اب آئیے ذرا اصل موضوع کی طرف. تو قرآن کا جو اس آیت یہاں آپ دیکھیں گے سورہ، ایک تو آیات کائنات اور ایک آیات انفس ہیں، اور یہ قرآن میں جگہ جگہ آئی ہے. تو پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ آیات کائنات اور آیات انفس پر کوئی سوال ہو آپ کا؟ جو چیز سمجھ نہ آئے سوال کریں. آیات کائنات اور آیات انفس کلیئر ہیں آپ کو؟ جی سر. آپ کو تو بالکل کلیئر ہے، آپ نے جو آیت پڑھی ہے مجھے اندازہ ہو گیا ہے، لیکن دوسرے لوگ جو ہیں دیکھیں نہیں آپ لوگ کتنے اہتمام کرتے ہیں اس میں شمولیت کے لیے. آپ خدا را آپ سوال کر کے چیزوں کو کلیئر کر لیا کریں. جی سر سورت حج میں بھی یہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہماری پیدائش کے. ہم اپنی پیدائش کو ہی غور کریں تو پھر کہاں اللہ کا یہ آیت انفس ہے، یہ خود ہماری ذات سے کے لیے نشانی ہے. اور کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں کیا ہے؟ سر یہ سورج، چاند، ستارے، کائنات، کھیتیاں، پھل، ہر چیز. ہاں، لیکن یہ جو آیات کائنات ہیں اور آیات انفس بالکل کلیئرلی آپ کو، اس لیے کہ فہم قرآن کے لیے بہت ضروری ہے یہ چیز. جی سر بالکل. اچھا، اب اس کو کہتے ہیں فعل الہی. یہ کیا ہے؟ یہ آیات کائنات اور آیات انفس کیا ہے؟ فعل الہی. ہاں، یہ اللہ کا فعل ہے، فعل الہی. اچھا، اس فعل الہی کے بارے میں بڑی پوری توجہ دیجیے اور اس بات کو سمجھیے، کیونکہ یہ فہم قرآن کے لیے بڑی بنیادی ہمیں بنیادیں فراہم کرتی ہے یہ چیز. اچھا، اب سورہ ملک میں ایک آیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے کہ ذرا اپنی نظر دوڑا لو. خوب تمہاری نظر جب تم دوڑو گے تو وہ تھک ہار کے واپس آ جائے گی، اور اس کو کوئی اس فعل الہی میں کوئی نقص نہیں ملے گا. بھلا کون سی آیت ہے جن کو یاد ہے؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. پوری پڑھے نا. علی یہ بھائی آیت
حاصل ما ہوا حسیر. جی فرجل فرجل البصر هل ترى من فطور ثم ارجل البصر كرتين ينقلب ثم إليك ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے کہ قرآن چیلنج کر رہا ہے؟ ہائے ہائے، کاش ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، یقین مانیں ہمیں وہ علم حاصل ہوگا جس کا کوئی دنیا کی ڈگریاں جو ہیں نا وہ کسی اس کے خاک پا تک بھی نہیں پہنچتے. تو پتہ چلا کہ یہ ہمارا رب جو ہے اس نے یہ جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں کس قدر انسان کی ضروریات کو پوری کر رہی ہیں، کتنی مربوط ہیں، دن رات چاند سورج ستارے وغیرہ گنتے جائیں. اور یہ ہے فعل الہی. اب یہ جو آیت ہے سورہ ملک کی، یہ کیا بتاتی ہے؟ خلاصہ بتائیں گے مجھے. سر سبحان اللہ، یعنی کوئی نقص نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کسی اس کا فعل مطلب پہ. ہے، سنیں ڈاکٹر صاحبہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کتنا زبردست پلانر ہے. کوئی دنیا کی طاقت یہ کام نہیں کر سکتی. یہ فعل الہی جو ہیں یہ اتنے پرفیکٹ، اس کی پلاننگ ہو، اس کی ایگزیکیوشن ہو، اس میں علم کا استعمال ہو، اس میں حکمت کا استعمال ہو، وہ کمال کا فعل ہے یہ اللہ تعالیٰ کا. تو جی اس سر. میں ہم کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں پھر؟ اس غور و فکر کے بعد کس نتیجے سے پہنچتے ہیں؟ سبحان اللہ کہتے ہیں سر. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے کوئی چیز عبث پیدا نہیں کی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اچھا، اس کا مطلب ہے، اب بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے بات کو، نہیں سمجھ آ رہا سوال کیجیے. اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ کائنات، آیات کائنات ہوں یا آیات انفس ہوں، یہ اللہ رب العالمین کی بے مثال نشانیاں ہیں اور ہر قسم کے نقص سے پاک ہے. تو یہ ہے فعل الہی. اب آپ مجھے بتائیے قرآن کیا ہے بھلا؟ قرآن کلام الہی ہے. لکھیے ذرا، آیات کائنات اور آیات انفس فعل الہی ہے اور قرآن مجید کلام الہی ہے. تو جب ہم اپنے دیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی صلاحیتوں، سماعت، بصارت اور فہم و ادراک سے پوری طرح کائنات کی نشانیاں ہوں یا انفس کی، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بے مثال ہیں. ان کی کوئی مثال نہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. اور جو کلام الہی ہے یہ بھی اتنا ہی برحق ہے، ایبسولوٹ ٹروتھ ہے. اس سے جو فائدہ نہیں اٹھائے گا اللہ کے کلام سے، اور اللہ، اچھا اب اللہ کی عظمتیں مطلب کیسے سمجھ آتی ہیں؟ ذرا سوچ سمجھ کے سوال کیجئے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آیات کائنات اور آیات انفس ہیں، ہر آدمی دیکھ سکتا ہے، اس کو اللہ نے سماعت، بصارت اور وہ ان کو دیکھ کے سمجھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو ان کا فائدہ کیا ہے، اس پہ غور و فکر کر کے اس نتیجے پہ پہنچنا اور سبحان اللہ کہنا، فائدہ کیا ہے؟ سر اس سے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے جب انسان سے غور و نہیں، فکر اس کرتا کا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل، لیکن اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ یہ ہے اصل بات. اس کائنات کا مالک، اس کتاب کا مالک اتنا برحق ہے، تو میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت کا حق ادا کریں، جس طرح پوری کائنات حق ادا کری ہے.
جس طرح آپ کے انفس کے اندر یہ سارا سسٹم اس نے رکھا ہے اور وہ کام کر رہا ہے، تو لہٰذا یہاں ساری چیزوں کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ میں اس ہستی کا جس کا فعل بھی لاجواب اور بے مثال، جس کا کلام بھی لاجواب اور بے مثال، میں اس کا مطیع اور فرمانبردار بن جاؤں۔ یہ بات خود قرآن مجھ سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ ذکرکم، اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے۔ ایک قرآن تمہیں ہی رہنمائی اور ہدایت فراہم کر رہا ہے۔ افلا تعقلون، اتنی سی بات نہیں سمجھتے ہو؟ عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ آپ سنی سنائی باتیں فٹافٹ بول دیتے ہیں، لیکن اصل نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے بندو دیکھو، کائنات، آیات کائنات دیکھ لو، آیات انفس دیکھ لو، قرآن کی آیات دیکھ لو، بے مثال، لا زوال، ایبسولوٹ ٹروتھ۔ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ہدایت یہاں سے لو، اس پہ چلو، دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں جنت۔ یہ ہے اس کا رزلٹ۔ اب پڑھیں سورہ بقرہ کی، سورہ آل عمران کی آیت 190 اور 191۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر اٹھنے کے بعد پہلی یہ آیات پڑھا کرتے تھے۔ کیوں؟ پوری طرح اس تہجد رب کی صفات کی معرفت کھول کے سامنے آ جاتی ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ بالکل مطیع اور فرمان بردار بن جاتا ہے کہ کیا ہستی ہے۔ چیزوں کو آپ ادھر ادھر جوڑ دیتے ہیں، اصل ہم مخاطب ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ فعل الہی دیکھ لو، کلام الہی کو دیکھ لو، اور پھر تم کیسے لوگ ہو کہ پھر اس اللہ کی بات نہیں مانتے جبکہ کائنات کی ہر چیز اس کی مطیع ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ اصل نقطے کو سمجھیں، قرآن بہت بڑا سمندر ہے۔ اب یہ دو باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئیں؟ جی سر، جزاک اللہ۔ تو یہ چیزیں قرآن میں اس لیے نہیں بیان ہوئی کہ ہم اس کی اللہ تعالیٰ کی تسبیح تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بے عیبی، اس کا کمال، الحمدللہ، اس میں بے عیب ہونا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کائنات میں سب سے بڑی ہستی۔ بھائی یہ سب زبانی کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ دل سے تسلیم کر کے اس اللہ کے سامنے جھک جانا، زندگی کے ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر وقت اسی کا حکم پیش نظر ہے۔ اگر اس کو چھوڑو گے، اس کے احکامات سے روگردانی کرو گے، ذلت اور پستی تمہارا مقدر ہوگی۔ آج امت مسلمہ کو دیکھ لیں آپ، نبی صادق فرماتے ہیں اور راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، قوموں کی ترقی اور عروج اس قرآن کی وجہ سے ہوگا۔ جو اس پہ عمل کریں گے وہ دنیا میں مثالی بن کے رہیں گے۔ جیسے آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دیکھ لیں، خلفائے راشدین کا دور دیکھ لیں۔ وَيَدْعُ بِهِ آخرین، جو اس کو صرف پڑھ کے ثواب کے لیے ادھر رکھ دیں گے، عمل نہیں کریں گے، وہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ جنت کے حصول کے لیے قرآن بار بار آپ سے اور مجھ سے کہتا ہے، یہ جنت کس کے مستحق کون ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے پکا سچا ایمان۔ ایمان کے لیے سب سے پہلے اس رب العالمین کی عظمتوں کا انسان پوری طرح اعتراف کرے۔ عظمتوں کے اعتراف کے لیے تو آیات کائنات اور آیت انفس ہے۔ بات اگر سمجھ میں نہیں آئی تو سوال کرے۔ اچھا، اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ آیات کائنات
اور آیت انفس. ایک تو کس کو پکا کرتی ہیں؟ کس چیز کو بالکل پکا اور ٹھیک ٹھاک بنا دیتی ہیں؟ سر عقیدے کو. ایمان عقیدے کو. ایمان کو. سر توحید کا عقیدہ توحید کو. عقیدہ توحید کو. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. یہ ساری چیزیں عقیدہ توحید سے تعلق رکھتی ہیں. میرا عقیدہ توحید پکا سچا، اس پہ ڈٹ جاؤں گا جب اگر مجھے رب کی ان صفات کا کما حقہ علم اور معرفت ہوگی تو. عقیدہ توحید کو پکا کرتی ہیں. اچھا، اب اگلی بات. عقیدہ توحید دراصل پورے دین اسلام کے ایمانیات کی بھی بنیاد ہے، اور غور سے سمجھیے، اور آپ کے سارے اعمال کی بھی بنیاد ہے. اتنا اہم ہے یہ عقیدہ توحید. بھلا کیوں؟ سوال کریں نا آپ. عقیدہ توحید ہمارے سارے جو باقی عقائد ہیں اس کی بنیاد عقیدہ توحید ہے. ہم اللہ پر، یہ یوم آخرت کیا ہے؟ اس اللہ کا یوم حساب ہے. یہ توحید کا تقاضا ہے کہ جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں وہ ہم سے ایک دن حساب لے. اور وہ دن کون سا ہے؟ وہ آخرت میں ہوگا. وہ اللہ، اس کا ایک نام ہے ہادی، ہدایت دینے والا. اور اس کا، اللہ کا یہ کام تھا کہ وہ انسانوں کو ہدایت عطا فرمائے. اسی کے لیے اس نے رسالت کا سسٹم جاری کیا. اپنے احکامات کتابوں کے ذریعے بھیجے انبیاء تک. لے کے کون آئے؟ فرشتے آئے. آپ کی ساری ایمانیات کور ہو گئی ہے. اور یہ کہاں سے ڈیرائیو ہوئی ہیں؟ قرآن، عقیدہ توحید سے. سوال کیجئے. فہم قرآن یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو بڑا کلیئرلی سمجھیں. کوئی سوال نہیں ہے؟ اچھا، اب آپ کا سوال نہیں ہے تو میرا سوال سنیے. یہ تو عقائد ہو گئے کہ رسالت، آخرت، کتب، فرشتے جو ہے، تقدیر، یہ سارے کے سارے عقیدہ توحید ہی کی دراصل ایکسٹینشن ہے. اس پہ کوئی سوال ہے آپ کا؟ اس کا مطلب ہے، بڑے غور سے سنیے، آپ کا توحید کا عقیدہ پکا سچا قرآن و سنت اور اللہ کی صفات کی یہ قائد کائنات اور آیات انفس سے پوری طرح آپ اس کی معرفت رکھتے ہوں گے، پھر آپ کا عقیدہ توحید ٹھیک ہوگا، پکا اور سچا ہوگا. جب یہ پکا اور سچا ہوگا تو یہ وہ آپ کو طاقت اور قوت فراہم کرے گا کہ آپ باقی عقائد پر بھی بالکل اسی طرح ایمان لائیں جیسے آپ نے عقیدہ توحید پہ ایمان لایا ہے. سوال کیجئے، بات کو پوری طرح سمجھیے. ماشاءاللہ آپ قرآن کے طالب علم ہیں، لیکن ہم جب تک قرآن کی بنیادی باتوں کو نہیں سمجھیں گے پھر ہم اس سے وہ نتائج اخذ نہیں کر سکیں گے جو قرآن چاہتا ہے. سر جی ایک بات یہ بھی ہے کہ اس سے یہ ہوگا، جس طرح آپ الحمدللہ ہمیں جس طرح وہ اس طریقے سے سمجھا رہے ہیں، تو پھر ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی لوگوں کو ایسے سمجھائیں کہ واقعی جیسے کہ محسوس کر کے اس احساسات کے ساتھ، جذبات کے ساتھ اس کو سمجھائیں لوگوں جزاک کو. اللہ، جزاک اللہ، بہت عمدہ. اچھا، سر تو میرا اب بھی ایک سوال ہے. جی ہاں، سوال کریں. شاباش. سر میں جیسے آپ یقین کے لیے مثال دیتے ہیں نا، جیسے آگ میں ہم اپنا ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ آگ جلا دے گی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ایمان پر اتنا پختہ یقین ہمارا کہ یہ تھا کہ ہم وہ تو ہمیں اس کے بارے میں تو کسی نے کوئی لیکچر نہیں دیے نا کہ آگ، وہ ہمارے اندر خود سے خود آ گیا کہ ہم نے آگ میں ہاتھ رکھا تو جل جائے گا.
تو یہاں پہ ہم لوگ اتنا پڑھتے ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے سمجھایا، ہر طرح سے سمجھایا، لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، بہت اچھا سوال کیا۔ ہم قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھتے تو ہمارا بالکل وہ یقین ہوتا کہ اگر ہم اللہ کے احکامات کے خلاف عمل کریں گے، ہدایت نہیں لیں گے قرآن سے، تو ہمیں بھی اس جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا، جو اس دنیا کی آگ جس سے ہم بچتے ہیں 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، وہ 100 اس کو 70 سے اور ضرب دے لیں تو وہ 7000 ڈگری ٹیمپریچر کی ہوگی۔ ہم قرآن دیکھیں نا، جس چیز کی آپ کے نزدیک اہمیت ہوتی ہے نا، اس کو آپ بڑی سچی طرح سمجھتے ہیں۔ آپ ذرا خواتین سے پوچھیں نا، ان کو بالکل پتہ ہے کہ فلاں کپڑا فلاں جگہ فلاں دکان پر بہترین کپڑا ہے، ہوا ہے، اس کا یہ ریٹ ہے، حالانکہ ان کو پہننے کے لیے ہمیں تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا چاہیے۔ مردوں کو دیکھیں، ٹائی باندھی ہوئی ہے، گلا گھونٹا ہوا ہے۔ کسی کا میں نے بڑا قول پڑھا کہ وہ اس نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا ٹائی کا فائدہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب آدمی کھولتا ہے نا تو بڑی فرحت محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ اپنا گلا خود گھونٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو بجائے یہ جو آپ نے سوال کیا، ہماری اگر پرائرٹیز ہو جائے نا، میں آپ کو بتاؤں، میں نے انجینئرنگ NED میں پڑھایا ہے، میں نے دنیا بھر میں شلم برجے میں اپنی اس ٹیکنالوجی کے بارے میں پڑھایا ہے، کلائنٹس کو پڑھایا ہے۔ جو بصیرت مجھے قرآن سے ملی ہے، بخدا دنیا کے کسی علم اور کسی ڈگری سے نہیں ملی۔ یہ رب کا کلام کتنا عظیم ہے۔ اب مجھے سمجھ آیا، آیات کائنات میں نے آپ کو جو سمجھائی ہیں میں نے قرآن سے سمجھی ہیں، آیات انفس قرآن سے سمجھی ہیں، اور یہ آیات جب میرے ذہن میں کلیئر ہو جاتی ہیں، مجھے رب کی عظمتوں کا احساس ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں، میں ہر وقت سجدے میں بھی پڑھا رہوں اور سبحان ربی الاعلی کہتا رہوں، اس وقت اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے انسان، تو اس وقت بھی یہ حق ادا نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا احسان ہے اس کا۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہے، ترجیحات کی بات ہے اصل میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا، اب میں یہ سارا تمہید باندھ رہا ہوں کیونکہ اس صورت کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ ساری تمہید بڑی ضروری ہوگی، اور پورے قرآن کو، ان آیات کو جہاں جہاں آئیں گی تو آیات کائنات اور آیات انفس بھی برحق اور آیات قرآن بھی برحق۔ قرآن کی آیات میں ہدایات ہیں، تعلیمات ہیں، احکامات ہیں، جس طرح ابھی ہم نے سورہ یوسف ختم کی ہے، واقعات ہیں، قصص ہیں، وہ سارے کے سارے برحق ہیں۔ اور قرآن کی اوپننگ جو سورہ بقرہ 2 نمبر پہ ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو نازل کرنے والی ہستی، اس کی صفات ابھی ہم نے دیکھی ہیں، آیات کائنات ہوں، آیات انفس ہوں، آیات قرآن ہوں، بالکل برحق ہے، ایبسولوٹ ٹروتھ ہے۔ جب یہ میرا ایمان بنتا ہے، اس طرح اللہ کی صفات کی معرفت جو مجھے آیات کائنات اور آیات انفس سے اور آیات قرآن سے ملتی ہیں، میرا ایمان اتنا اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط بنا دیتے ہیں، میرے اندر وہ طاقت ہوتی ہے کہ انسان ایسا اہل ایمان جو ہے وہ برائیوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ اچھا، اب ان چیزوں کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو اب یہ آیات کائنات بیان کر کے 12ویں نبوی میں، مکے کے آخری دور میں، اللہ تعالیٰ حجت کیسے تمام کر رہے ہیں مشرکین مکہ پر اور آج کے بھی مشرکین اور ان لوگوں پر؟ کیسے بلا؟ یہی کہ سر جو انکار کرے گا اسی انجام کو پہنچے گا، جیسے یہ تمام اللہ تعالیٰ یہ نے جنرل فرمایا۔ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، بات کو اس پر جو میں نے اب تک آپ کو سمجھایا ہے اس سے سمجھیں، اب بڑے غور سے سنیں۔
مسئلہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کس چیز کا انکار کر رہے تھے؟ اس قرآن کا. یہ قرآن اللہ کہتے ہیں دیکھو زمینوں کا آیات انفس پہ غور کرو، آیات کائنات پہ غور کرو. وہ اللہ جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے یہ کلام برحق ہے. اگر تم نے نہیں مانو گے تو وہ تمہیں جو بشارتیں قرآن دیتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، اور اگر تم اس کو چھوڑو گے تو دنیا اور آخرت کی ذلت. یہ ہے وہ چیز جو ان کو بتا رہا ہے اس وقت قرآن ان منافق کافروں کو، ان منکرین کو، اور آج کے منکرین اور آج کے کافر، کہ تم اس اللہ کی کائنات اس کی کتاب کا انکار کر رہے ہو. حالانکہ اس کی کائنات کی ساری نشانیوں سے تم فائدہ بھی اٹھا رہے ہو، تمہارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، کہ ان کو نہیں سمجھتے ہو، ان کو نہیں دیکھتے ہو. اب آپ کو آیت نمبر 1 میں پڑھتا ہوں اور آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات. تلک آیات الکتاب. یہ آیات کس کتاب کی ہیں؟ یعنی قرآن کی ہیں. آیات سے مراد کیا ہے؟ ہدایات، تعلیمات، احکامات، قصص، جو کچھ بھی بیان ہوا ہے قرآن میں وہ قرآن کی آیات ہیں. اور والذی انزل الیک من ربک الحق. یہ جو چیز آپ پر نازل کی گئی ہے نا قرآن کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ حق ہے سر، حق ہے. ایبسولوٹ حق ہے. ٹروتھ. حق ہے، لا ریب فی. اس قرآن میں کوئی کجی نہیں. آپ کا وہ میرا یقین ہے؟ بالکل نہیں ہے. پاکستان بنا اس کے لیے. اسی قرآن کو ہم نے پس پشت ڈال دیا اور آج ذلت اور پستی ہمارا مقدر ہے. اگر ہم توبہ کر کے اس کی طرف نہ لوٹے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا. نہ امریکہ نہ یورپ، کوئی بھی نہیں بچا سکتا. وہ خود محتاج ہیں اللہ کے، وہ اللہ کی گرفت میں ہیں. ہم آج بھی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. قرآن سمجھو تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم قرآن کے کتنا قرآن کے خلاف جا رہے ہیں. اگر ہم اس کو حق سمجھتے کہ یہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے تو آج یہ ہمارا ملک کے آئین کی بنیاد ہوتی، ہماری سیرت و کردار کی بنیاد ہوتی، ہم بہترین انسان ہوتے دنیا کے. ہماری حکومت میں عدل ایسا نظر آتا کہ پوری دنیا رش کرتی. چھوٹی سی آیت ہے، ذرا غور کریں. اور اس پوری جو ابھی ہم نے بحث کی آیات آفاق، آیات انفس، اور پھر قرآن کی آیات. ایبسولوٹ ٹروتھ. مجھے اور آپ کو یقین نہیں ہے. اگر یقین ہوتا تو میرا اور آپ کا ٹاپ پرائرٹی قرآن ہوتا کہ میں اس کو پڑھوں، سمجھوں، اس پہ عمل کروں، باقی بات سارے کام کروں لیکن بعد میں اور اس کی روشنی میں کروں. ہم کر رہے ہیں؟ بتائیں مجھے، کر رہے ہیں یہ ہم؟ نہیں سر. نہیں سر. تو اب بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر، جی سر، بے شک. آگے اب سوال آ رہا ہے، ذرا جاگ کے بیٹھے. اگلا آیت کا حصہ ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. مسئلہ کیا ہے؟ لیکن اکثر لوگ اس کو مانتے نہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے، اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ یہ کتاب برحق ہے. یہ ہے انسانوں کی بدقسمتی، یہ ہے انسانوں کا مسئلہ. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا امتحان گاہ، آزمائشوں کی جگہ، اور اجر رکھا، اس کا نتیجہ نکلے گا آخرت میں. اور اللہ نے اس دنیا کو حسین بنایا ہمارے امتحان کے لیے، ہمیں پیدا فرمایا. یہ سورہ بقاف کی آیت کا بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بڑا خوبصورت بنایا ہمارے ساری دیگر چیزوں کو بھی بڑا خوبصورت بنایا امتحان کے لیے. زندگی اور موت کو بنایا امتحان کے لیے. سورہ ملک میں
खलक अल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसन। ये कौन बता रहा है? ये किताब बता रही है, बरहक किताब बता रही है। हमारा रवैया इसके उलट है, हम इसी दुनिया को सब समझ बैठे हैं। मैं आपको बताऊं, इंसान परेशान हो जाता है कि ये किताब इतनी हमारे लिए दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयां इसमें, और हम खुद और अपने बच्चों को इस कुरान के करीब भी नहीं फटकने देते। और हम बड़ा एहसान करते हैं कि उनको बच्चों को किसी ने कहीं कुरान पढ़ा दिया नाजरा। वो मेरे आपके घर में, मेरे घर में इस कुरान को अप्लाई होना चाहिए था। हमारे सीरत और किरदार बच्चे देखते और उधर कुरान पढ़ते, वो कहते कमाल है, ये हमारे अब्बू और अम्मी इसलिए अच्छे हैं कि ये कुरान पे चलते हैं, हमें भी कुरान पे चलना चाहिए। एक दावत में मैंने सवाल जवाब की शुरू कर रखा था, दावत दीन में, तो एक खातून कहने लगी कि हम भी 70-80% तो अमल करते हैं और अपने बच्चों को भी कहते हैं, फिर वो अमल नहीं करते। भाई 70-80% नहीं मतलूब। कुरान कहता है उदखुलु फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। भाई आप अगर 70-80% कह रहे हैं, आप भी 40-50% ही करते होंगे, तो आपके बच्चे तो फिर उस दीन को जिसमें इतना तजाद हो, कहें कुछ और करें कुछ, उसका असर क्या होगा? हमने बड़े बड़े तजर्बात किए हैं। मैं जब एनईडी में पढ़ाता तो बड़े दहरिए लड़के थे। अच्छा, वही लड़के जब गए, उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा, और उन्हें याद आया कि हम उनसे ये बातें करते थे, हम उनके सामने ये तर्ज अमल पेश करते थे। यकीन माने वो आए, उन्होंने सच्ची तौबा की। उन्होंने कहा जी अब हमें समझ आ गया है कि ज़िंदगी में, अमली ज़िंदगी में अगर उसूल, कायदे, ज़ाब्ते कुरान वाले अप्लाई करें, उनको सीखें, उन पे अमल करें, तो उसी से वो सीरत व किरदार पैदा होता है जो अल्लाह को मतलूब है। मैंने पूरी ज़िंदगी में इसको देखा है। अच्छा, अब आपने देखा कि आज कुरान की 12वीं पहली उन पे हुज्जत हो गई उस वक्त मुनकरीन का कि ये किताब क्या है? बरहक किताब है। अच्छा, बरहक में भी देखें, इसका नाज़िल करना अल्लाह के बजरिया वही, फरिश्तों को, सॉरी, शयातीन को दूर रखना, पूरी तरह उसका ऐसा, पूरी तरह उसको ठीक ठीक अपने कुदरत, अपने इल्म की बुनियाद पर कि ठीक पहुंच गई है, आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक पहुंचा रहे हैं, वो सारा हक है। किताब खुद हक है, इसकी तालीमात हक है। उसके बाद इन इंसानों को क्या हो गया है? कुरान कहता है वलाकिन अक्सर नास ला युमिनून। मसला क्या है? ये तो अक्सरियत तो इस पर ईमान लाती ही नहीं। क्यों? वो दुनिया परस्ती, माल परस्ती, हवस परस्ती, ख्वाहिश परस्ती में लगी हुई है। और अल्लाह ने तो उनको क्या बनाया था भला? क्या बनाया था अल्लाह ने? कितना आला मकाम दिया था बंदे को? क्या बनाया था? अशरफ अल मखलूकात। अपना खलीफा, अपना खलीफा। आप ठीक कह रहे हैं, अशरफुल मखलूकात उस वक्त है जब वो खिलाफत का फरीजा अंजाम दे, जो ड्यूटीज उसको अल्लाह ने दी हैं। वरना वो बनाया तो उसने अशरफुल मखलूकात है, ये खुद क्या बन गया? ये शैतान का बंदा बन गया। तो अशरफुल मखलूकात उस वक्त है, खलीफा, खिलाफत का मनसब जो अल्लाह ने उसको पैदा किया, वो उस वक्त अदा करेगा जब अल्लाह का बंदा बन के रहेगा। अच्छा, एक बात और जरा नोट फरमाएं, ये जो वलाकिन अक्सर अन्नास ला युमिनून, इसमें एक और बात भी है। वो क्या है? शाबाश, जरा गौर करें, जल्दी बताएं।
सर पक्का सच्चा ईमान नहीं लाते, शऊरी ईमान नहीं है। आप तर्जमा कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें एक और बड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली है कि आप घबराएं नहीं, आप पक्का सच्चा दीन पेश कर रहे हैं बरहक। लेकिन जो ये अक्सर ईमान नहीं लाते, तो आपका कोई कसूर नहीं है। आप इतने परेशान क्यों होते हैं? आप अपने आप को हलकान क्यों करते हैं? ये है इसका दूसरा इन्फ्रेंस। बात क्लियर है? आयत नंबर 1 पे कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो? सूरह कहफ की आयत में फला अल्लाह का बाखुन नफ्सा कला हाँ, लअल्लक बाखिर नफ्सक, कि आप तो शायद अपने आप को हिलाक कर देंगे कि ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। तो अल्लाह ताला अपने नबी को, अच्छा ये लोग, अब यहाँ एक कुरान का एक और नुक्ता समझ लें, ये अल्लाह ने दुनिया पैदा ही इसीलिए की है, ये उसके अपने इल्म और हिकमत की बुनियाद पर है कि बंदे का इम्तहान दुनिया में होगा, अल्लाह ताला हिदायत देगा, उसके लिए सारी कायनात को उसकी खिदमत में लगा देगा, लेकिन उसको आज़ादी दे देगा। आज़ादी क्या? चाहे तो ईमान लाए, चाहे तो ईमान ना लाए। ईमान लाए तो भला उसका है, अल्लाह का कोई भला नहीं। ईमान लाएगा दुनिया और आखिरत में। जिस कौम, अगर पूरी कौम ईमान लाएगी तो दुनिया की मिसाली कौम होगी। तो ये बात बड़ी क्लियरली समझनी चाहिए कि इंसान अल्लाह का बंदा बन जाए तो उसको अल्लाह अफियत सलामती दे देगा, और अगर अल्लाह का बंदा नहीं बनता, शैतान का बनता है, तो फिर उस दुनिया की जिल्लत आज आपके सामने है। अगर कोई सवाल नहीं है तो आगे चलते हैं। अगली आयत में बिल्कुल वही बात कि वो सारे कायनात में जो चीज़ें अल्लाह ताला ने अपने इल्म और हिकमत और कामल, उनमें कोई नक्स नहीं है। मैं पढ़ रहा हूँ, ज़रा आप अपना पेन हाथ में रखिए और अपने कुरान पे लिखते जाइए कि अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। अल्लाह ताला वो हस्ती है जिसने जमान आसमानों को बगैर सहारे के कायम किया। नंबर 1, इस पे एक लिखें, सुम मस्तवा अलल अर्श, उसको बनाया, पैदा किया, तख्लीक किया, फिर क्या किया? सुम मस्तवा अलल अर्श, फिर खुद अपना तख्त जो है वो उसने अपनी तख्त के, उसके इस सल्तनत के तख्त पर जलवा अफरोज हुआ। नंबर 2। नंबर 3, वसख्खर शम्स वल कमर, और सूरज और चांद को मुसख्खर कर दिया, तुम्हारी खिदमत पर लगा दिया। नंबर 3, वो कुल्लु यजरी लिअजल मुसम्मा, और इनमें से हर एक अपने रास्ते पर चला जा रहा है। किसके हुक्म से? अल्लाह ताला के हुक्म से। ये था नंबर 4। कुल्लु यजरी लिअजल मुसम्मा। उसके बाद नंबर 5, युदब्बिरुल अम्र, हर काम की तदबीर कर रहा है, प्लानिंग वो खुद कर रहा है। नंबर 5, युफस्सिलुल आयात, और अपनी निशानियों को खोल खोल कर बयान करता है। किस लिए? ये नंबर 6 है। ये 6 निशानियां बता के अब ये सारी आयात कायनात हैं, मैंने इसलिए इस तमहीद में आपको सारी चीज़ें खोल के बताई थी। ये 6 चीज़ें जो हैं, इनको बयान करने का मकसद क्या है भला? सर लअल्लकुम बिलिकाई रब्बिकुम तुकिनून। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मसला क्या था मुशरिकीन मक्का का? वो कहते थे ये नबी भी अजीब आदमी है, नाउज़ुबिल्लाह, कि कहते क़यामत आएगी, क़यामत आएगी। भाई हमारे अब्बा दादा पड़े हुए, कहाँ क़यामत आई है? तो
اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ جو یہ 6 چیزوں کا مالک، اس کا خالق، اس میں کمالات، اس کا علم، اس کا حکمت، اس کا اقتدار، دیکھو تو صحیح، یہ سارا اس لیے کہ تم جس قرآن جو یہ بیان کر رہا ہے، حق بیان کر رہا ہے، وہی قرآن کہہ رہا ہے قیامت آئے گی، وہی اللہ کا کلام کہہ رہا ہے قیامت آئے گی، لہذا اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ تم ان نشانیوں پہ جب یقین کرو گے، ان میں حکمت الہی، عالم الہی کا ٹھیک ٹھیک سمجھو گے، پھر تمہیں کبھی اللہ کے حکم پر جو بھی قرآن میں بیان ہوا ہے کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ تو تمہارے جو شکوک و شبہات ہیں نا آخرت کے بارے میں، ذرا ان نشانیوں کو تو دیکھو، عقل سے تو کام لو، دلیل سے تو سمجھو بات کو۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ کیوں؟ وہ آخرت پر ان کا یقین نہیں تھا، وہ نبی کی اچھا پہلے تو مجھے ایک بات بتائیں، وہ آخرت پر یقین کرنے کو تیار کیوں نہیں تھے؟ وجہ کیا تھی؟ کیوں انکار کر رہے تھے؟ سر وہ دنیا میں منمانی کرنا چاہتے تھے اپنی مرضی سے۔ وہ اپنی، اگر آخرت پر یقین ہو تو پھر تو آپ کو لازم ہے کہ اللہ کی بات مانیں گے، کیونکہ اس آخرت میں مجھے حساب دینا ہے۔ لیکن اگر میں دنیا میں منمانی کرنا چاہتا ہوں، خواہشات، مال پرستی، اولاد پرستی، کوٹھیاں پرستی، فتح سہولتیں پرستی میں لگا ہوا ہوں، تو میں تو کہوں گا میں اس قرآن سے باز آیا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ جو مجھے روکتا ہے یہ تو میں تو کرنا یہ چاہتا ہوں، اور اس کی اللہ نے مجھے آزادی دی ہے، کرو جو کچھ کرنا ہے، آؤ گے میرے پاس۔ کتنا آسان اور کتنے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو 6 نشانیاں بیان کر کے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم پھر بھی تم یقین نہیں کرتے ہو۔ اچھا، یہ جو آخرت کا یقین ہے، پہلے بات سمجھ لیں، آج ہمارا آخرت میں بالکل یقین نہیں ہے۔ ہم سب کہتے ہیں، شاید کوئی تھوڑی بہت ہی قلیل تعداد ہو جس کا آخرت پر یقین ہے، کیونکہ آخرت کا یقین بندے کو پابند کر دیتا ہے کہ تو دنیا میں اللہ کا حکم ماننا ہے، چاہے کچھ زمین ادھر سے ادھر ہو جائے، اور وہ مانو گے تو پھر دنیا اور آخرت کی عزت بھی ہوں گی۔ لیکن آخرت کا یقین ہم کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ بالکل صاف ہے کہ ہم نفس پرستی کے جو ہے شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، جو ہمارا دشمن ہے۔ تو دراصل آپ دیکھیں نا، تو اس آیت 2 میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ جو اس عظیم علم، قدرت اور حکمت کا مالک ہے، جو اس نے یہ دنیا میں سب کچھ ہمارے سامنے ہے، تو پھر آخرت کیسے نہیں آئے گی؟ جب وہ کہہ رہا ہے جو اس نے اتنا مشکل کام کر دیا، تو آخرت تو آئے گی۔ یہ ہے اتمام حجت اس وقت مشرکین مکہ پر، اور آج سارے لوگوں پر جو اس قرآن اور اس نبی کا انکار کر رہے ہیں۔ کوئی کوشچن آیت نمبر 2 کے بارے میں؟ اب مزید نشانیاں، اب میں پڑھوں گا اور آپ سے پوچھوں گا کتنی نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا نا آپ کو، هو الذی مد الارض، وہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے زمین کو پھیلایا، وجعل فیہا رواسی، اور پھر اس میں پہاڑوں کے گونٹھے، پہاڑوں کو گاڑ دیا، وانہارا، اور اس میں نہریں جاری کر دی۔ یعنی ایک طرف تو پہاڑ بنائے، گو ہمالیہ کو دیکھیں، اور دوسری طرف اسی زمین میں نہریں جاری کر دی، اور ہر ایک چیز کا مقصد ہے۔ پہاڑوں کا کیا مقصد ہے بھلا؟ پہاڑ اللہ نے کیوں بنائے ہیں؟ ہاں تاکہ زمین جو ہے روکی رہے اور زلزلوں سے محفوظ کرنے کے لیے نا، ڈولے نہ ہلے نہ، کیوں ڈولے؟ کب ڈولتی ہے، ہلتی ہے؟ سر نیچے بیلنس نیچے پانی ہے سر، پانی ہے نیچے۔
यही तो बातें हैं, ये आपको दावत देने वालों को समझना चाहिए। जमीन घूम रही है अपने एक्सेस के गिर्द। आप व्हील बैलेंसिंग क्यों कराते हैं अपनी गाड़ी की? कोई झूलती है तो अल्लाह ताला ने पहाड़ गाड़ दिए हैं, वो जो वेट रखते हैं ना उसमें, व्हील में बैलेंसिंग के लिए, बिल्कुल वो पहाड़ों का किरदार है। जमीन घूमती है जी। जैसे कील होता है, जैसे कील से गाड़ा जाता है। कील गाड़ा जाता नहीं होता। कील और चीज है। जब कोई चीज घूमती है तो उसको बैलेंस होना चाहिए, ताकि घूमते वक्त वो डोले नहीं। तो अल्लाह ताला ने उसके लिए पहाड़ नस्ब किए हैं। वमिन कुल्ल समरातिन जअल फीहा ज़ौजैन इस्नैन, और अल्लाह ताला ने हर तरह के, इसी तरह उसने फलों के जोड़े पैदा किए, फलों के भी पैदा क्या किए, फल भी पैदा किए और उसका जोड़ा भी पैदा किया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। और युख्शिल लैल नहार, और उसके बाद आप देखें कि और वही दिन पर रात तारी करता है। इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमि यतफ़क्करून, इसमें बड़ी निशानियां हैं, लेकिन किन लोगों के लिए? वो लोग जो तफक्कुर करते हैं, जो गौर व फिक्र करते हैं। अच्छा, हम इस आयत को आज समझते हैं, फिर आपको सारी आयत इसी तरह आप समझेंगे जो अफाक व अनफुस की निशानियों से हैं। पहले तो मुझे बताइए कि इसमें कितनी निशानियां हैं? सर सर चार पांच, पांच सर हैं। पांच। चार। नहीं, 4 वाले गलत हैं। सर 5। 5 है। सर 5 मैं, फिर आप चेक कर लें। मद्दल अर्दा 1, नंबर 2 वजाल फीहा रवासिया, नंबर 3 वजाल फीहा अनहार, तो साथ भी आएगा 3। 4 वमिन कुल्ल समरातिन जाल फीहा ज़ौजैन इस्नैन, नंबर 4। और नंबर 5 व युख्शिल लैल नहार, ये 5वीं है। अच्छा, ये 5 बयान करके अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमि यतफ़क्करून, और इसमें निशानियां हैं, लेकिन किन लोगों के लिए? जो गौर व फिक्र करते हैं। अब अल्लाह ताला ने दिमाग और अकल दिया ही इसलिए गौर व फिक्र करने के लिए, याद रखें। और उस अक्ल व फिक्र का, गौर का सबसे पहला तकाजा यह है कि इंसान अपने मालिक को पहचाने, उसकी मार्फत हासिल करे। तो जब यहाँ अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमि यतफ़क्करून, तो इसका मतलब क्या है भला? इसका मफहूम ठीक ठीक क्या होगा? तर्जुमा मुझे मत बताएं। इन निशानियों के जरिए से अल्लाह की पहचान करना। अमल अच्छे होंगे। यकीन पक्का हो और अमाल अल्लाह भी ताला ने कोई चीज बेफायदा नहीं बनाई, इसलिए इस पर गौर व फिक्र करना है कि हमारे इसमें अंदर फायदा कितना है, हम मतलब अपने अमल के लिए इसके असूल लें। सर हर चीज का, हर तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है ना। हाँ, क्या है? सर जैसे ये दुनिया है, इसी तरह फिर आखिरत भी होगी। जोड़े जोड़े, बिल्कुल आपने ठीक, लेकिन पहला आपने गलत बताया है। पहली बात मैंने आपसे की है, मेरा ईमान इतना पक्का होता है इन आयात कायनात से कि मेरा रब कौन है। जमीन बिछा दी, मैं एक सिरे से दूसरे तक ट्रेवल किया है, मैंने उस जमीन को मैंने देखा है कैसा बिछाया है। मैं हैरान परेशान होता कि रब का कमाल देखे। फिर उसमें उसने पहाड़ गाड़ दिए, आपकी आंखों के सामने है। कहीं किसी साइंस की जरूरत नहीं, किसी ट्रैवलिंग की जरूरत नहीं। कुरान कितना फितरती अंदाज में बात करता है, फितरी अंदाज में, कि ये हमारी फितरत में सब चीजें फैली पड़ी हैं और हम देख सकते हैं। फिर नहरें हैं उसी जमीन में, उन नहरों से पानी, उस पानी से फिर आगे खेत, खेतों से आप देखते हैं जो सारी हमारी दुनियावी ज़रूरतें जिस्म की पूरी होती हैं। फिर ज़ौजैन इस्नैन, हर चीज़ के उसने जोड़े पैदा किए।
اب جو تفکر کرے گا کہ اچھا ہر چیز کے جوڑے ہیں، تو پھر دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ جیسے ابھی ان خاتون نے کہا، تو دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت آخرت سے اب پہلی آیت میں آپ دیکھ چکے ہیں، وہاں کہا کہ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین کر لو، اور یہاں بتا دیا کہ دنیا کا جوڑا موجود ہے آلریڈی، آخرت۔ ذرا قرآن پہ غور کریں، سمجھ کے چلیں۔ تو جو تفکر کرے گا، جو غور و فکر کرے گا، جو اللہ نے اس کے قلب کے حوالے سے دیا ہے، تو وہ بالکل یقین کر لے گا۔ جب یقین کر لے گا تو پھر اس کا علم، ایمان پکا ہو جائے گا۔ وہ پکا ایمان اس کو مجبور کرے گا کہ وہ اسی اللہ کی بات مانے جس اللہ کے یہ کارنامے ہیں۔ سر یہ ذرا واضح کرے، جوڑے دوہرے پیدا کر دیے ہیں۔ آپ تو آج کل کیونکہ آپ ہاؤس وائف ہیں، اب سائنسدانوں کو پتہ چلا ہے کہ ہر چیز جوڑے جوڑے ہے۔ دوہرے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایک میل بھی ہے اور ایک فیمیل بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کھجوروں کو، درختوں کو دیکھیں نا، جو فیمیل اگر ہو تو وہ کھجور کا جو ساری میل دونوں ایک جگہ ہوں تو کھجور کا پھل زیادہ آئے گا۔ تو اسی طرح کوئی چیز دنیا میں دیکھ لیں، پوری دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ اس کا ایک جوڑا ہے، ایک میل ہے اور ایک فیمیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تم غور و فکر کرو گے نا، تو جس دنیا میں رہتے ہو بھلا اس کا جوڑا کیا ہوگا؟ بتائیں، آپ بتائیں۔ آخرت سر۔ ہاں، آخرت۔ آخرت لیکن یہاں قرآن نے آخر میں بڑی کنڈیشن لگائی ہے، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ جو عقل کے اندھے، جو دنیا میں حیوانوں کی طرح دماغ کو دنیا اپنی لسٹ اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، وہ اس طرف نہیں دیکھتے، لیکن جو غور و فکر کرتے ہیں اس دماغ سے جو اللہ نے عطا کیا ہے، اور پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آخرت یقینی ہے۔ پہلی آیت میں بھی اور اس آیت میں بھی آپ دیکھ لیں۔ لیکن یہ ہمیں بات اس وقت سمجھ آئی جب ہم نے اس آیت پہ غور و فکر کیا۔ تو غور و فکر لازمی ہے، اور اللہ نے اس کے لیے ہمیں صلاحیتیں سب دے دی ہیں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا، اب آپ کا ایک ہوم ورک ہے، لکھیں۔ وہ ہوم ورک یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت 164 آپ سب نے پڑھنی ہے۔ اس میں کتنی نشانیاں ہیں یہ آپ نے کاغذ پہ لکھنا ہے الگ سے، اور اس کے غور و فکر سے پھر ہمیں کیا ملتا ہے۔ آپ جب اس پہ غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، عقل کو استعمال کریں گے، تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آئیں گی۔ تو یہ آج آپ کا ہوم ورک ہے، تو کل میں نے اسی پہ آپ سے سوال کرنے ہیں کہ کتنی نشانیاں ہیں اور ان سے ہم کیا نتائج اخذ کرتے ہیں عقل کا استعمال کر کے، غور و فکر کر کے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ کو ان آیات کو سمجھنے میں، جب ایک دو آیت آپ خود دیکھیں، ایک ہوتا ہے ٹیچر، اس کا کام ہے کہ بات کو بیان کرنے میں پورا حق ادا کرے، اس کی کوشش کرے۔ اسٹوڈنٹ کا کام یہ ہے کہ اس کو پوری طرح سمجھے، اور اپنی محنت سے جو گائیڈنس اس کو ملتی ہے قرآن سے، ٹیچر سے، اس گائیڈنس کے تحت وہ اپنی عقل کو اور اپنے فعل کو بہتر بنائے۔ تو آپ نے آج آپ کا ہوم ورک مل گیا آپ کو۔ میں نے پورا انٹروڈکشن آپ کو، ہم نے صرف 3 آیتیں پڑھی ہیں، میں نے وہ سارا انٹروڈکشن آپ کو اس لیے دیا، اس لیے کہا کہ توجہ سے سنیں تاکہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے۔ اور پھر آپ دیکھیں یہاں قرآن کا کمال دیکھیں کہ ایک طرف اس وقت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دعوت عقلی پوائنٹ آف ویو سے دے رہا ہے، ساتھ قرآن موجود ہے کہ تم عقل کو دوڑا لو۔ ہر زمانے کے لیے یہی ہے، پھر اس میں عقل و فکر کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے
बड़ी निशानियां हैं। देखे ना, अभी हमने पढ़ा कि भाई उसने हर चीज जोड़े जोड़े पैदा की है। कमाल है भाई, ये तो वाकई साइंस आज इसको प्रूव कर रही है। तो फिर जब हर चीज जोड़े जोड़े है तो ये दुनिया का जोड़ा कौन सा होगा? यकीनन आखिरत होगी। खुद कुरान कहता है कि दुनिया तो मैंने इम्तिहान के लिए बनाई है और आखिरत में नतीजा निकलेगा, लिहाजा होश में आ जाओ। अच्छा, एक बात मुझे बताएं कि ये जो आज हमने पूरा इंट्रोडक्शन, आयात कायनात, आयत अनफुस, फिर हमने देखा कि ये फेल इलाही है, कुरान का कलाम इलाही है और इनमें क्या निस्बत है, इससे कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं या नहीं? जी सर, तौहीद जी सर, सुबहान अल्लाह, बहुत खूबसूरत तरीके से ये सर बिल्कुल। वही है सर, और आप हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह भी हमें भी फहम इतना अता कर दे कि हमें भी ये सारी चीजें समझ आ जाए। अच्छा कोशिश तो मैडम, हम कर रहे हैं। मैडम मैं एक बात बताऊं आपको, कुरान के मामले में अल्लाह ताला का वादा है, जो कोशिश करेगा ना अल्लाह ताला उसको नवाज देंगे, अगर वो इखलास और कोशिश कर रहा है। सर, इंशाल्लाह। जी वल्लज़ीना जाहदू फीना। हाँ, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जज़ाकल्लाह। अगर कोई और सवाल और कमेंट्स हैं तो ज़रूर करें। सर जी, एक कमेंट ही है कि मैं अक्सर मतलब कि लेडीज को भी कहती हूँ कि, और खुद मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी के अमल में भी है कि अल्लाह की रहमत को हर वक्त महसूस करते रहें, और वो यही है आयात आफाक और आयात अनफुस, इन सब को, या कुरान की ऐसी आयात जो हमें डरावा और ये खुशखबरी की तरफ तवज्जो दिलाती हैं। तो ये बस इसमें अल्लाह की रहमत को महसूस करें तो खुद ब खुद मुंह से शुक्र के कलिमात निकलेंगे। ये जो आपने बात की है ना, ये बड़ी गहरी बात है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। वो उस वक्त है जिस तरह आपको अल्लाह ताला ने इस कुरान की पूरी तरह खोल दिया आपका सीना, और आप उसकी रहमतों का एहसास करते हैं। आपके एहसासात, जज्बात बिल्कुल वही हैं जो एक मोमिन के होने चाहिए। और असल ईमान ये है कि हमारा ईमान हमारे जज्बात, एहसासात, ख्यालात, नीयतों, अज़्म को इस तरह पक्का कर दे। ये पक्के ईमान के नतीजे में होएगा। याद रखें, ये जो दुआ है ना, ये आप अक्सर मांगा करें, अल्लाहुम्मा हब्बब इलैना ईमान, अल्लाह इस ईमान को हमारे लिए महबूब बना दे, वज़य्यनहु फी कुलूबिना, और इसको हमारे दिलों में पूरी तरह मुज़य्यन कर दीजिए। अल्लाहुम्मा हब्बब इलैना ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिना वकरहा इलैना कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, और हमें नफरत करने वाला बना दे कुफ्र इस और गुनाहों से। और सर आखिर में ये दुआ भी सेंड कर दें हम सबको। मैं कर देता हूँ। और आखिर में है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनर राशिदीन, ऐ परवरदिगार मुझे हिदायत याफ्ता लोगों में से बना दे। ये मैं आपको, आमीन सुम्मा आमीन। जी, आमीन। मैं आयत आपको, ये दुआ आपको अभी मैं करा के भेज देता हूँ। सर मेरा सवाल है भाई, ये किस बच्चों जिनको मतलब जो नाजरा पढ़ रहे हैं, अरबी पढ़ रहे हैं, तो उनको किस एज में कुरान की ये मतलब समझाना चाहिए, जिस तरह से हम लोग अब समझ रहे हैं? देखिए, बच्चा जब आपका कुरान नाजरा पढ़ने की और उसको नमाज, दुआएं, ये सब चीज़ें आप सिखाएं। अगर आपने हिफ्स कराना है बच्चे को तो फिर बेहतरीन अर्ली एज होती है, जब वो 7-8 साल का होता है, तो आप उसको, इवन 6 साल के भी बच्चे को बड़ी उसकी मेमोराइजेशन की सलाहियत होती है। लेकिन अगर हमने उसको बाशऊर मुसलमान बनाना है तो फिर जब आप उसको सारी दुआएं
اور آپ اس کے سامنے نمونہ بنے، ماں اور باپ دونوں، تو آپ دیکھیں گے کہ بچہ اب اس کا ذہن ڈھلنا شروع ہو جائے گا، وہ بالکل راغب ہو جائے گا ان کی طرف، آپ کو نمونہ دیکھے گا، ادھر پڑھے گا، سمجھے گا، اس کی فطرت میں جو اللہ نے رکھا ہے نا کہ نیکی اس کو پسند ہے، برائی سے نفرت ہے، وہ بالکل اس کی فطرت بالکل اللہ کی بنائی ہوئی فطرت بہترین سے بہترین ہوتی چلی جائے گی۔ جب یہ پہنچے نا میٹرک کر لے، اس وقت اس کو آپ عربی سکھا دیں، 8 10ویں تک آپ اس کو کچھ صورتیں ضرور حفظ کرا دیں تاکہ وہ نماز میں قرآن پڑھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا اجر زیادہ ہے بنسبت اس قرآن کے جو ہم نماز کے علاوہ پڑھتے ہیں۔ جب یہ 10 سال کا ہو جائے، آپ نے آلریڈی اس کو اچھا خاصا، مثلاً آخری پارے کی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ کی آخری رکوع ہے، سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، سورہ الحشر کا آخری رکوع ہے، سورہ آپ کی آیت الکرسی ہے، درود شریف ہے، یہ سب اس کی فنگر ٹپس پہ آ جائیں گے۔ اب 10ویں کے بعد آپ اس کو قرآنی عربی پڑھا دیجئے، انشاءاللہ اس پس منظر جس میں آپ نے اس کو تیار کیا ہے، عربی میں اس کو قرآن سمجھ آنے لگے گا۔ چھوٹا موٹا عمل تو پہلے کر رہا ہے، لیکن آپ عملی زندگی میں جب جائے گا وہ فلی اکوپڈ ہوگا، فلی تیار ہوگا نیکیاں کرنے اور برائی سے بچنے اور برائی کو روکنے کے لیے۔ یہ بڑی سمپل سی تجویز ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو ایک چھوٹے سے جو آیا نوٹس بنا لیا کریں، اور اس کے بعد جو ہوم ورک میں بتاتا ہوں آپ کو اس کو کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ رب العالمین نے چاہا تو آپ کی فہم قرآن میں انشاءاللہ آپ بہت امپرومنٹ دیکھیں گے۔ جزاک اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔